مشرق وسطی میں پائیدار امن کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات۔ جے ڈی وینس کے ہمراہ خصوصی ایل چی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی موجود۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود۔ اہم امور پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے کہا، امید ہے مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی جانب اہم قدم ثابت ہوں گے۔ وزیر اعظم نے دونوں وفود کی جانب سے تعمیری انداز میں بات چیت کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر پارلیمان باقر کالیباف کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وفد میں شامل دیگر ارکان بھی ان کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی شرکت کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان خطے اور دنیا میں امن اور استحکام کے لیے بامعنی نتائج کے لیے اپنا کردار خلوص نیت سے جاری رکھے گا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ پاکستان امن کا میزبان، کامیاب سفارتکاری سے بند کرایا جنگی میدان۔ مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں موجود امریکہ اور ایران۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی امریکی وفد میں شامل۔ 70 رکنی ایرانی وفد اسپیکر پارلیمان باقر کالیباف کی قیادت میں پاکستان پہنچا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت ٹیکنیکل اور خصوصی کمیٹیوں کے افراد شامل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے دونوں وفود کا استقبال کیا۔ فریقین کی پاکستانی قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ عارضی جنگ بندی کو مستقل بنانے پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ کے 15، ایران کے 10 نکات پر مستقل امن کی راہ نکالی جائے گی۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے مضبوط ٹیم بھیجی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ڈائلاگ ناکام ہونے کی صورت میں حملے دوبارہ کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا، شاید ایران کو سمجھ نہیں، اس کے پاس کوئی مضبوط کارڈ نہیں۔ ایران عالمی آبی گزرگاہوں کو استعمال کر کے دنیا سے بھتہ لے رہا ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو خطرناک ہتھیاروں سے لیس جہازوں کو ایران کے خلاف استعمال کریں گے۔ آبنہ ہرمز بہت جلد کھل جائے گی۔ ہم ویسے بھی آبنہ ہرمز کو استعمال نہیں کرتے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی بیک پلان کی ضرورت نہیں۔ ایران میں رجیم تبدیل ہو چکی۔ خیر سگالی کے طور پر آئے امریکہ پر اعتماد نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ ایران کی شرائط تسلیم کی گئیں تو آج مذاکرات شروع ہوں گے۔ مذاکرات سے پہلے لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ یہ طے شدہ نکات تھے جن پر عمل ہونا ابھی باقی ہے۔ امریکہ ایران کے حقوق تسلیم کرے تو معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، امریکہ وعدوں کی پاسداری کرے۔ اس نے لبنان میں جنگ بندی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان میزبانی کر رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ امریکہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا احترام کرتا ہے یا نہیں۔ یہ جنگ ایرانی قوم اور تہذیب کے خلاف سنگین جرم ہے جسے خطے سمیت پوری دنیا کا امن داؤ پر لگ چکا ہے۔ پاکستان عالمی سفارتکاری کا محور، دنیا کی نظریں اسلام آباد پر جم گئی۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات کی میز سج گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، اسلام آباد مذاکرات خطے میں قیام امن کا تاریخ ساز موقع ہے۔ دونوں ممالک نے میری تجویز پر عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے بڑے اعتماد کے ساتھ فریقین کو جنگ بندی پر آمادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل نے آگ کے شعلے بجھانے میں تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، امید ہے فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات کریں گے۔ پاکستان تنازع کے پائیدار اور دیرپا حل کے لیے سہولت کاری جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی امریکہ اور ایران سے موقع سے فائدہ اٹھانے کی اپیل۔ کہا، پاکستان نے فریقین کو سفارتی پلیٹ فارم فراہم کیا۔ اسلام آباد مذاکرات سے پر امید ہوں۔ پاکستان نے کشیدگی کم اور دشمنی ختم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اقوام متحدہ کے ایل چی سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے خطے میں موجود ہیں۔ اسلام آباد ڈائلاگ میں خصوصی نمائندہ بھیجنے کا فی الحال
حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کو مذاکراتی عمل سے باخبر رکھا جائے گا۔ ایرانی وفد کی پاکستان کے لیے پرواز مناب 168 شہید بچوں سے منسوب۔ 28 فروری کو مناب اسکول پر حملے میں بچوں سمیت 168 ایرانی شہری شہید ہوئے۔ ایرانی اسپیکر نے طیارے کی نشستوں پر شہید بچوں کی تصاویر چسپاں کر دیں۔ باقر کالیباف بچوں کے بستے بھی اپنے ساتھ لائے۔ دوران سفر مناب اسکول کے شہداء کی تصاویر ٹویٹ کی، لکھا مناب اسکول کے شہید بچے میرے ہم سفر ہیں۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کے اسلام آباد سفر کے لیے طیارے کا کال سائن سم 095 رکھا گیا۔ یہ کال سائن اعلیٰ سطح کے سرکاری مشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر جب حساس علاقائی معاملات ہوں۔ کال سائن سم 095 خصوصی فضائی مشن کی نمائندگی کرتا ہے۔ معمول کے مطابق امریکی نائب صدر خود سوار ہوں تو طیارے کا کال سائن ایئر فورس 2 ہوتا ہے۔ پاکستان سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تصفیہ طلب معاملات کے حل کی ذمہ داری فریقین کی ہے۔ پاکستان نے اپنی دیرینہ مثبت روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں کی۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا، سفارت کاری کے عمل میں پاکستان کو سعودی عرب، مصر، ترکی اور دیگر شراکت داروں کی معاونت حاصل ہے۔ مذاکراتی عمل میں فریقین کا تعمیری جذبہ کار فرما رہا۔ بات چیت اور افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف، ایرانی گلوکار کا ایک اور گانا سوشل میڈیا پر ہٹ ہو گیا۔ نوید رحیمی نے اپنے گانے تشکر پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امن مذاکرات کے لیے کوششیں کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان عوام اور حکومت سے بھی اظہار تشکر۔ حکومت کا معاشی اور سیکیورٹی رد عمل کو مربوط بنانے کا فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ مینجمنٹ کونسل قائم کر دی۔ ذرائع کے مطابق کونسل توانائی، تجارت، ترسلات زر اور سماجی تحفظ کے نظام کی نگرانی کرے گی۔ اندرونی سیکیورٹی اور ڈس انفارمیشن سے نمٹنے کی ذمہ داری بھی تفویض۔ کونسل کی سربراہی وزیر اقتصادی امور آہا چیمہ اور لیفٹیننٹ جنرل ظفر اقبال مشترکہ طور پر کریں گے۔ کونسل نے RLNG کی بندش کے بعد کی صورتحال اور متبادل پلان پر بریفنگ طلب کر لی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ پر اتفاق، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کا فیصلہ۔ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ معزز مہمان کو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔ وزیر خزانہ کا عالمی مالیاتی فورمز پر سعودی ہم منصب سے دوبارہ ملاقات کی خواہش کا اظہار۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اسپنسر آئی ہاسپٹل کا دورہ، میئر کراچی مرتضی وہاب اور دیگر حکام کے ہمراہ بحال شدہ اسپنسر ہاسپٹل کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے OPD وارڈز، آپریشن تھیٹر اور دیگر شعبہ جات بھی دیکھے۔ میئر کراچی نے بتایا کہ ہاسپٹل کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اثر نو بحال کر کے جدید سہولیات کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ یہاں شہریوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ بلدیہ عظمیٰ کے زیر انتظام ہاسپٹلز کو بھی اپ گریڈ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ہاسپٹل کی بہتری پر اطمینان کا اظہار۔ ایبٹ آباد میں گلیات باڑہ گلی کے قریب شدید ژالہ باری، مین مری روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر، بڑی تعداد میں لوگ پھنس گئے۔ سیاح اور مقامی افراد شدید مشکلات سے دوچار، سردی کی شدت میں اضافہ۔